اپنے اللہ سے جو کچھ مانگو دل کے درد سے مانگو، رو رو کر مانگو، تم تڑپ تڑپ کر مانگو، دل کے اجالے میں مانگو، رات کے اندھیرے میں مانگو۔ ہمارا رب کریم کسی کو پیاسا نہیں رکھتا، مگر وہ سچی پیاس کا ثبوت ضرور مانگتا ہے۔ اللہ تو صرف اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ مجھ پر پختہ یقین رکھ لے، اور اس یقین کے راستے پر لانے کے لیے وہ تمہیں مختلف راستوں سے گزارتا ہے۔ پھر وہ رب تمہارے یقین کو دیکھ کر تمہیں نواز دیتا ہے۔ سجدے میں بہائے گئے آنسو بہت قیمتی ہوتے ہیں، جن کی طرف اور خاموشی اللہ کے سوا کوئی نہیں سن پاتا، قبولیت کا درجہ ہوتے ہیں۔ آنکھ سے بہنے والے یہ آنسو اللہ کو منانے کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور وہ راضی ہوتا ہے جبھی تو تمہیں منانے کی توفیق دیتا ہے۔ تو جان لو اللہ تم سے اور تمہاری ہر دعا سے راضی ہے۔ جو لوگ تکلیف دے رہے ہیں، بات بات پہ تانا دے رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، تو آپ ایک بات کو یاد رکھیں کہ وہ رب کچھ نہیں بھولتا، وہ واقف ہے ہر زخم سے۔ لوگوں کے رویوں کو اس کے سپرد کر دیں، آپ کا اجر بہت قریب ہے۔ آپ کے صبر کے اس سفر میں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ مایوس مت ہوں۔ کہنے لگی رات اس کی کچھ زیادہ ہی یاد آ رہی تھی۔ میں نے ارادہ کیا کہ صبح تہجد کے وقت اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو کر اسے بھولنے کی دعا کروں گی۔ جب 1 بجے میں اٹھی، وضو کیا، 4 رکعت نفل ادا کیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی تھے کہ سسکتے ہوئے ہونٹوں سے نکلا، یا اللہ اسے میرا کر دینا، یا اللہ اسے میرا کر دینا۔ خاموشی اختیار کر لینا بھی ایک قسم کی جذباتی سزا ہے۔ اس میں جس انسان سے تعلق ہو اس سے بات کرنا بند کر دیتا ہے۔ اس کا مقصد دوسرے انسان کو سزا دینا ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو بات چیت بند ہونے سے بہت اذیت ہوتی ہے، ان کے لیے خاموشی لڑائی جھگڑے سے زیادہ اذیت کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تو ہماری انکہی دعاؤں کو بھی قبول کر لیتا ہے، تو پھر کیا وہ ہماری گر گرا کر مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا؟ تمہارا رب جانتا ہے اب تم صبر کرتے کرتے تھکنے لگے ہو، مگر وہ تمہیں بے حساب نوازنا چاہتا ہے۔ سمجھ لو کچھ ہی دوری ہے، تم منزل کے پاس بھی ہو۔ نایاب شے لینے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ صبر کے ساتھ ساتھ شکر کو بھی اپنائے رکھو، وعدے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، طرف سے گراتا ہے، تو وہ مان جاتا ہے۔ اسے اپنے بندے کی معصومیت بھری یہ ادا بہت پسند ہے۔ میں نے زندگی سے بس یہی ایک بات سیکھی ہے کہ انسان سے کبھی کچھ مت مانگو۔ انسان نہ تو ہمدردی مکمل دیتا ہے اور نہ ہی محبت، اور دے بھی کیسے۔ کائنات کی ہر چیز نامکمل ہے سوائے اللہ کی ذات کے، اور اس کے علاوہ نہ کوئی ہمیں کچھ دے سکتا ہے اور نہ ہم سے کچھ چھین سکتا ہے۔ وہی آنسوؤں کا بھرم بھی رکھتا ہے، اور وہی اپنی محبت کے رنگ میں بھی رنگتا ہے، اور یہ بات زندگی کے کسی نہ کسی مقام پہ انسان ضرور محسوس کرتا ہے، چاہے دیر سے کرے یا جلدی۔ اس کی آغوش میں بہایا گیا کوئی بھی آنسو ضائع نہیں جاتا، پھر چاہے وہ آنسو اذیت کا ہو یا محبت کا۔ اللہ ہمیں کبھی بھی ہم جیسوں کا محتاج نہ کرے، نہ ہمدردی کے لیے نہ ہی محبت کے لیے۔ اللہ پر ایمان مضبوط رکھو، جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں انہی کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے دیے پر شکر کرتا ہے یا پھر اس کے لیے مایوس ہو جاتا ہے جو نہیں دیا، اور پھر جب آپ اس کے دیے پر شکر کر لیتے ہو نا، پھر وہ آپ کو اس سے بھی نوازتا ہے جس کے لیے آپ کب سے اللہ کو پکار رہے ہو۔ تم بس قبولیت پر یقین رکھنا، یا تو وہ وقت آنے پر تمہاری من پسند چیز سے نواز دے گا، یا تمہارا دل اپنی رضا میں راضی کر دے گا۔ دونوں صورتوں میں بہتری آپ کی ہی ہے۔ دنیا سے تھکا کر وہ آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ بتا کون ہے تیرا میرے سوا، کون سمجھتا ہے تیرا درد میرے سوا۔ جب ہم اللہ سے کسی بہت بڑی شے کی خواہش کر بیٹھتے ہیں نا، پھر اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔
وہ صبر کے ذریعے ہمیں اس شے کے قابل بناتا ہے کہ جو ہم نے اس سے مانگی ہو۔ صبر سے بندہ نکھرتا ہے، سنورتا ہے، اس کا کردار مضبوطی کا دامن تھامتا ہے، اور بندہ جتنا بھی صبر کرتا ہے اس صبر کا اجر اتنا ہی دگنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں کہ اللہ نے عربوں کی آبادی میں تمہیں خود سے قریب ہونے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں کہ اللہ نے اس غافل دنیا میں تمہیں سجدے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں اللہ نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ اب اللہ سے ملنے کے بعد تم وہ نہیں رہے جو پہلے کبھی ہوا کرتے تھے؟ یہ تمہارا یقین ہی تو ہے کہ اللہ ہر پل تمہارے ساتھ ہے۔ کہیں وہ تمہارے ڈگمگاتے قدموں کو سنبھال لے گا تو کہیں گرتے ہوئے کو تھام لے گا۔ وہ کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے، ابھی تو کن فیکون کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی ہے۔ بہت جلد انشاءاللہ معجزہ بھی آنے والا ہے۔ اسے سب یاد ہے، تمہارا راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزے کا انتظار کرنا، تمہاری طرف تمہاری جستجو وہ کچھ نہیں بولا۔ وہ عنقریب تمہارے لیے معجزہ خاص کر کے تمہاری من پسند چیز سے ملوا دے گا، کیونکہ وہ امتحان انہی سے لیتا ہے جو اسے پیارے ہوتے ہیں، جن پر اسے مان ہوتا ہے کہ یہ آخری وقت تک مجھے منائیں گے اور مجھ سے مایوس نہیں ہوں گے۔ نصیب کسی نے کھول کر تو نہیں دیکھے ہوتے، وہ تو اللہ کے لکھے ہوتے ہیں، اور اگر کسی کے برے ہوں تو نصیب کبھی برے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اللہ نے لکھے ہیں۔ اللہ زندگی میں درد دکھاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا نصیب درد بھرا ہے، بلکہ اس لیے تاکہ ہم بہت ساری دعائیں مانگ کر اس اللہ سے اپنا نصیب خوبصورت لکھوا لیں۔ اور اللہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایسا انہی کے ساتھ کرتے ہیں جن سے وہ محبت کرتے ہیں۔ جب تمہاری کہانی ایسے موڑ پر کھڑی ہو جہاں تم بے بس ہو جاؤ، کوئی راستہ نظر نہ آئے، صبر اپنے آخری حدوں کو پہنچ جائے، تو جان لینا اللہ انجانے راستوں سے تمہارے لیے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہاری آزمائش کا اختتام ہو چکا ہے، اب وہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھانے والا ہے۔